السلام علیکم ناظرین، میرا نام سحر ہے، میری عمر 13 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 3 افراد پر مشتمل ہے۔ میری فیملی میں میرا ایک بھائی، میں اور امی۔ میرے ابو حیات تو تھے لیکن انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی، امی کو طلاق دے دی تھی۔ امی نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو ساتھ لیا تھا اور اپنے بھائیوں کے پاس آ گئی تھی۔ میرے ماموں ہمارا بہت خیال رکھتے تھے اور انہوں نے ہمیں ایک پلاٹ لے کر دیا تھا، وہاں پر ہم نے مکان بنا لیا تھا اور ماموں سے علیحدہ رہنے لگے تھے۔ میں 7 کلاس میں پڑھتی تھی اور میرا بھائی ابھی 3 کلاس میں تھا۔ میرا بھائی ابھی 7 سال کا تھا اور میں 13 سال کی ہوں۔ میں بھی نابالغ ہی تھی اور مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی۔ ہماری پرورش ابو کے بغیر ہوئی تھی، اس لیے امی نے ہمیں ناز نخروں سے پالا تھا۔ ہم 2 بہن بھائی ہی امی کی پوری زندگی کی کمائی تھے۔ امی ہم پہ بہت نظر رکھتی تھی اور امی نے مجھے دنیا داری کی ہر چیز بتا دی تھی۔ میں 13 سال کی ہو کر ہر چیز سمجھتی تھی، لیکن مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ دنیا کتنی تیز ہے۔ میں جس اسکول میں جاتی تھی وہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا اور وہاں کے سر امجد صاحب تھے۔ ان کی عمر تقریباً 30 سال ہو گئی اور ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ مجھے پڑھاتے تھے۔ میں اکثر ان کے پاس سبق پوچھنے جاتی تو وہ مجھے کافی دیر اپنے پاس کھڑا کر لیتے، کیونکہ میں 13 سال کی تھی اور دکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ میرے نین نقش کسی اور پری سے کم نہیں تھے۔ محلے کے سارے لڑکے میرے پر مرتے تھے، لیکن مجھے دنیا کتنی سمجھ نہیں تھی، اس لیے میں کسی بھی لڑکے کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رکھتی تھی۔ لیکن ہمارے سر امجد صاحب جب مجھے پاس کھڑا کر لیتے تو وہ میرے سے عجیب طرح سے بات کرتے اور عجیب قسم کی حرکتیں کرتے۔ میں تو چھوٹی تھی اور ابھی نہ سمجھ تھی، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ لیکن ایک دن میری امی کہنے لگی کہ سحر بیٹا، آپ اسکول جاتی ہو، آپ کو کوئی دشواری تو نہیں ہوتی؟ لیکن میں نے امی کو بتا دیا تھا کہ نہیں امی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری امی مجھے سمجھانے لگی تھی کہ بیٹا، اس طرح کے معاملات بھی لڑکیوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور لڑکے لڑکی کو ورغلانے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے تم لڑکوں سے دور ہی رہنا۔ جب امی نے مجھے یہ سب باتیں بتا دی تھی کہ لڑکے لڑکی کے درمیان کیا ہوتا ہے، تو پھر مجھے سمجھ آئی تھی کہ سر امجد صاحب میرے سے کیا چاہتے ہیں اور وہ کیوں مجھے اس طرح سے حرکات کرتے ہیں۔ اب میں بھی سمجھدار ہو گئی تھی اور سر سے دور دور ہی رہنے لگی تھی۔ لیکن ایک دن سر کہنے لگے، شاید تم پڑھائی میں کمزور ہوتی جا رہی ہو، اس لیے میرا گھر تمہارے گھر کے 2 گلی چھوڑ کر ہی ہے، تو میرے پاس ٹیوشن پڑھنے آ جائے کرو۔ لیکن مجھے بھی سر صاحب کی چیٹ چاٹ پسند آنے لگی اور مجھے اس میں مزہ آتا تھا، اس لیے میں نے بھی روشن پڑھنے کے لیے ہاں کر دی۔ میں جب گھر آئی تو امی سب کھانا بنا رہی تھی۔ میں سیدھا کچن میں گئی اور امی کو کہنے لگی، امی، سر امجد صاحب نے کہا ہے کہ تم پڑھائی میں کمزور ہوتی جا رہی ہو، اس لیے میرے پاس ٹیوشن پڑھنے آ جائے کرو۔ جب میں نے یہ بات امی کو بتائی تو امی راضی ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ تم اپنے سر امجد کے پاس ٹیوشن پڑھنے چلی جائے کرو۔ سر امجد صاحب نے 3 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک مجھے ٹیوشن پڑھانے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ میں صبح 8 بجے اسکول جاتی اور 2 بجے واپس آ کے سو جاتی۔ 2 گھنٹے سونے کے بعد میں 3-4 بجے نکل جاتی اور سرمد کے گھر چلی جاتی۔ ان کی فیملی میں صرف 3 ہی لوگ تھے اور وہ اوپر والے پورشن میں رہتے تھے۔ سر امجد صاحب ہمیں نیچے والے پورشن میں ٹیوشن پڑھاتے تھے، اس لیے ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ سر امجد کے پاس اور بھی لڑکیاں پڑھنے آتی تھی، لیکن سر امجد صاحب میرے اندر زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے اور میرے سے زیادہ بات چیت کرتے تھے۔ ایک دن سر امجد اپنے اندر کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ بچے باہر پڑھ رہے تھے، اس لیے میں بہانے سے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی اور ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سر امجد پہلے کی طرح میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے تھے اور مجھے ان کی چھیڑ چھاڑ پسند آ رہی تھی۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ سر آپ آگے بھی پڑھیں، یہ آپ کیا حرکت کرتے ہیں، مجھے آپ کی یہ حرکت پسند آتی ہے۔ سر امجد صاحب کہنے لگے، سحر، ابھی تم بہت چھوٹی ہو، ابھی تم ایسا کام کرنا نہیں چاہیے، بس یہی کام بہت ہے۔ لیکن میں نے سر کو کہا تھا، سر آپ اوپر اوپر اس سے ہی کام چلا لینا، لیکن کرنا ضرور ہے۔ جب میں نے سر کو یہ بات کہی تو سر حیران ہو گئے تھے کہ تمہیں اس بات کا کیسے پتہ چلا۔ میں نے سر کو بتایا کہ سر، مجھے امی نے سب کچھ بتا دیا کہ تم اب جوان ہو رہی ہو، تمہیں ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ سر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، چلو پھر دروازہ بند کر دو۔ میں نے دروازہ بند کیا اور سر کے ساتھ اوپر اوپر ہی کرنے لگی۔ اب میں پہلے سے زیادہ جوان نظر آنے لگی تھی اور میرے جسمانی پڑاؤ میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ اب میں سر کو لفٹ کرواتی اور سر بھی میرے ساتھ وہ کام، لیکن اصل کام ہم نے ابھی تک نہیں کیا تھا۔ سر بس اوپر اوپر ہی کام چلاتی اور ہم دونوں مزہ لیتے۔ میں نے سر کو کہا، جب میں مکمل جوان ہو جاؤں گی تو پھر میں آپ کے ساتھ ہی۔ میری بات مان گئے تھے اور مجھے ان کے ساتھ مل کے امی اس بات سے بالکل انجان تھی کہ میں سر امجد کے ساتھ کیا گل کھلا رہی ہوں، لیکن سر امجد نے مجھے ہاتھ لگا لگا کر
میری عادات کو بدل دیا تھا، میں بری عادات میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔